میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دنیا کے اندر ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، بہت ہی چھوٹے سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا کی زندگی بہت ہی قیمتی اور عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے دنیا میں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں ایک چھوٹے سے وقت کے لیے بھیجا، مختصر وقت کے لیے بھیجا۔ ہم اپنے محلے میں، علاقے میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے ہی مسلمان، کتنے ہی دوست احباب، رشتہ دار جو کہ بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، ہر آسائش موجود ہوتی ہے، دنیا کی ہر سہولت موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ دنیا میں رہ نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا یہاں پر ہر کوئی عارضی طور پر آیا ہے۔ دنیا میں اگر انسان کو سب کچھ بھی مل جائے، جس کی ہر انسان تمنا کرتا ہے، ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس رہنے کے لیے اچھا سا گھر ہو، ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے میرے پاس سواری اچھی ہو، ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہ ہو، ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے اوڑھنے کے لیے، پہننے کے لیے کپڑے میسر ہوں، ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میں کبھی بیمار نہ ہو جاؤں، ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میری زندگی بڑی آسانی سے گزر جائے۔ اگر اس انسان کو دنیاوی اعتبار سے ساری چیزیں بھی مل جائیں جیسا اس نے تمنا کی ہے، مثال کے طور پر اس کو عالی شان گھر نہیں بلکہ محل مل جائے، بلکہ اس کو زندگی کے اندر ہر وہ آسائش مل جائے جس کی یہ تمنا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے بڑھاپے سے نہیں بچ سکتا، اس کے باوجود بھی یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ سب کچھ ملنے کے باوجود ایک بڑھاپے سے نہیں بچ سکتا، تو موت سے کیسے بچے گا؟ اس کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں، بہت سارے انسان دنیا میں ایسے گزرے کہ جن کو اللہ نے دولت دی، شہرت دی، طاقت دی، مال دیا، حکومت دی، لیکن اس کے باوجود وہ بھی بڑھاپے سے نہیں بچ سکے، بڑھاپے سے دور کی بات تو پھر موت سے بھی نہیں بچ سکے۔ تو یہ تمام واقعات جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیے، کہیں فرعون کا واقعہ ذکر کیا، کہیں نمرود کا واقعہ ذکر کیا، کہیں قارون کا واقعہ ذکر کیا، کہیں شداد کا واقعہ ذکر کیا، کہیں بڑے بڑے دیگر مال والے، حکومت والے، شہرت والے لوگوں کا ذکر کیا، اس لیے کیا کہ آنے والے انسان ان سے عبرت حاصل کریں۔ جو اس وقت دنیا میں انسان موجود ہیں وہ عبرت حاصل کریں کہ کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بھاگ سکتا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت، دنیا کے انسانوں تم کہیں بھی چلے جاؤ، تم کہیں بھی بھاگ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی، موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی۔ تو کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، جو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لے، اور اپنی اس زندگی کو عارضی سمجھے، اپنی اس زندگی کو وقتی سمجھے، اپنی اس زندگی کو اللہ کی امانت سمجھے، اپنی ان سانسوں کو اللہ کی امانت سمجھے، اپنی اس دنیا میں رہنے والی زندگی کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزارے۔
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ وہ نبی آ کر موجودہ وقت کے انسانوں کو اس بات کا یقین دلاتے تھے کہ اے دنیا کے انسانوں، تم دنیا کے اندر تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہو، چھوٹے سے وقت کے لیے آئے ہو، اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی مان کر چلے جاؤ، ہمیشہ کا سکون ہوگا، ہمیشہ کی راحتیں ہوں گی، ہمیشہ والی جنت ہوگی۔ جن انسانوں نے اپنے نبی کی وقت کو، اپنے نبی کے قول کو، اپنے نبی کی باتوں کو مانا، وہ اس وقت بھی کامیاب ہوئے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوئے۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین پر جو عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور کل کو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق جو اپنی خوشیاں منائے گا، جو اپنے غم کے اوقات گزارے گا، جو اپنے 24 گھنٹے گزارے گا، بس یہی شخص کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ سارے ہی ناکام ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، یہی اللہ کی چاہت ہے۔ یہی اللہ تعالی ہم سب سے یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹا سا وقت ہے، مختصر وقت ہے، صبح گھر سے نکلتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ رات کو واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے۔ صبح گھر سے صحیح سلامت نکلتے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے نکلتا ہے، کوئی نوکری کے لیے نکلتا ہے، کوئی کام کاج کے لیے نکلتا ہے، کوئی مزدوری کے لیے نکلتا ہے، لیکن اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ واپسی گھر کو آج آنا ہے یا نہیں آنا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کتنے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، واپس رات کو نہیں آیا کرتے۔ کیوں؟ ہر کسی انسان کو ایک دن جانا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کب جانا ہے، کس دن جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس گھڑی میں جانا ہے، کس وقت جانا ہے، یہ طے ہے، یہ وہاں اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ ملک الموت وہ آسمان سے زمین کے انسانوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے انسان اپنے دسترخوان پر کھانوں کو دیکھتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر ہر انسان کے پاس 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ آتا ہے، 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا وقت پورا ہو گیا یا ابھی باقی ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا یا ابھی باقی ہے۔ جیسے ہی وقت پورا ہو جاتا ہے وہ ملک الموت اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات موت کے وقت سے بھی پناہ مانگی، اے اللہ مجھے سکرات موت سے حفاظت فرما، اے اللہ میری سکرات موت سے حفاظت فرما۔ وہ سکرات موت کا وقت اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اگر انسان دنیا میں اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مبارکہ کی قبر پر گئے، حضرت مریم علیہ السلام ان کی قبر پر گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ ایسا بھی دیا تھا کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتے تھے۔ جب اپنی والدہ کی قبر پر گئے تو اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے، اے امی جان،
اے امی جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا معجزہ دیا ہے کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ آج میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی والدہ کو زندہ کروں، اپنی والدہ کو زندہ کروں۔ اے امی جان، کیا میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ کر دیں؟ اندر قبر سے آواز آئی کہ اے بیٹا عیسیٰ، اے عیسیٰ، دنیا کی زندگی بڑی ہی اچھی ہے، دنیا کی زندگی بڑی ہی خوبصورت ہے، بڑی ہی اچھی ہے، لیکن میں ایک چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کیا چیز ہے؟ اے عیسیٰ، جس وقت انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جس وقت سکرات موت واقع ہوتا ہے، اس وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن دوبارہ سکرات موت کی وقت تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ اپنے وقت کی نبی کی والدہ، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں پوری سورت نازل فرما دی، سورہ مریم نازل فرما دی۔ یہ وہ مریم علیہ السلام ہے جس کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا۔ یہ وہ عورت ہے جس کے لیے آسمان سے کھانے اترتے تھے، جس کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا۔ یہ وہ عورت ہے، وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اے عیسیٰ، اے میرے بیٹے، میں موت کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ذرا تصور کرے، جو انسان اس وقت دنیا میں زندہ ہیں، ہر کسی کے پاس ایک دن یہ موت کا وقت آنا ہے، یہ سختی کا دن آنا ہے۔ اس سختی سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ اس سختی سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس سختی سے بچنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے پڑیں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی اس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔